السلام علیکم۔ مولانا روم اپنی مثنوی شریف میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالا خانہ پر تشریف فرما تھے، یعنی گھر کے اوپر والے حصے پر تشریف رکھتے تھے۔ نیچے سے ایک یہودی گزرا، اس نے آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ کو اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صورت میں آپ کی حفاظت کرے گا، اور کیا آپ کو حق تعالی کی حفاظت پر مکمل اعتماد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے۔ یہودی کہنے لگا، اگر آپ کو واقعی اس بات پر پورا یقین ہے اور اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے تو آپ اپنے آپ کو بالا خانے سے نیچے گرا دیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ خدا آپ کی کیسے حفاظت کرتا ہے، پھر میں آپ کا ہم عقیدہ ہو جاؤں گا، میں آپ کے دین کو مان لوں گا، اور آپ کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔ اس یہودی کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا بندے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش کرے اور امتحان کی جرت کرے؟ ارے احمق انسان، ارے نالائق بندے، ہماری کیا ہمت کہ ہم حق تعالیٰ کا امتحان لیں۔ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے۔ آپ مولا کائنات کا آگے یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑی کو دیکھ کر یہ کہے کہ اچھا میں تیرا وزن کروں گا کہ تو کس قدر طول و عرض رکھنے والا ہے اور تیرا وزن کتنا ہے، تو اس بے وقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنے ترازو پر وہ پہاڑ کو رکھے گا تو اس کا تو ترازو ہی پھٹ جائے گا، اس وقت نہ ذرہ باقی رہے گا نہ اس کا ترازو سلامت رہے گا۔ لہذا اس چھوٹے سے ذرے کا پہاڑ کا وزن کرنے کا خیال ایک اہم کانا خیال ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ حقائق بیان کرنے کے بعد مولانا روم یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کا امتحان یا اس قسم کا وسوسہ انسان کے دل میں آئے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کے اوپر ایک طرح کی بدبختی اور ہلاکت کی علامت ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ فوراً سجدے میں گر جائے، گریہ وزاری کرے اور خدا سے پناہ مانگے کہ اے رب غفور الرحیم، مجھے ایسے فاسد گمان اور خیال سے خلاصی عطا فرما، رہائی عطا فرما اور معافی عطا فرما۔ مولانا روم کی اس حکایت اور مولا کائنات کے اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی ذات محدود ہے اور اللہ تبارک و تعالی لامحدود ہے۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ خدا تبارک و تعالی حقیقتاً انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اسے بیان کرنا بھی انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔